السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم عمان ملک میں موجود ہیں اور یہاں کا ایک مشہور شہر صلالہ، جس کو خلیج اور گلف کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اس سے 200 کلومیٹر کی دوری پر آج ہم یہاں پر حاضر ہیں اور ایک بہت اہم زیارت آپ کو کرانے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خاص نبی حضرت صالح علیہ السلام کا مزار یہاں پر بتایا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بحقیقت الحال۔ اس مزار کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ پہلے آپ جس جگہ پر اس وقت ہم موجود ہیں، آپ یہ پورے پہاڑوں کا ایک بستی دیکھیے، ماشاءاللہ یہ پورے پہاڑ دیکھیے۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد گرامی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت، یہ سب آیتیں راستے میں جب ہم آ رہے تھے، اونٹ بھی نظر آ رہے تھے اور یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے، تو یہ آیات ہم سوچ رہے تھے اور یہ آیات یاد آ رہی تھی۔ آپ ایک منظر دیکھیے کہ صالح علیہ السلام یہاں کیسے تشریف لائے ہوں گے، اور یہ پورے پہاڑوں پر منظر دیکھیے کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے بیچ میں بالکل درمیان میں ان کا یہاں پر مزار موجود ہے۔ کیسی قربانیوں کے ساتھ آئے ہوں گے۔ آج ہمیں ذرا سا نیچے سے اوپر آنا ایک مشکل امر تھا، لیکن صالح علیہ السلام کی قربانیوں کا ہم اندازہ لگائیں۔ بڑے اللہ کے مبارک نبی ہے۔ یہ پورے پہاڑوں کی بستیوں کے درمیان یہاں شروع میں مسجد ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر اندر ہم آپ کو روزے کی بھی زیارت کرائیں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ روزے کی زیارت کریں گے۔ پہاڑوں کے تعلق سے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو قربانیاں دی ہے، دعوت کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے جو قربانیاں دی ہے، ان پہاڑوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی جفاکشی کے ساتھ، کیسی محنتوں کے ساتھ انہوں نے دین کا کام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کیا کیا قربانیاں دی، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تربت پر کروڑوں سلام ہو کہ ان کے صدقے میں امت اور انسانیت تک دین پہنچا۔ اتنی محنتوں کے بعد، حضرت صالح علیہ السلام کی اتنی قربانیوں کے بعد بھی اگر خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلے اور قوم منہ مانگے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو دوسرے ویڈیو میں بھی تفصیل کے ساتھ بتایا، اور صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کے قدم کے نشان بھی بتائے، تو بہرحال اس قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایسی اونٹنی پہاڑوں سے نکال کر دیجئے۔ دیکھیے یہ وہی اس طرح کے پہاڑ ہیں، پتہ نہیں کس پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکلی ہو، تو ایسے پہاڑ سے ہمیں ایسی اونٹنی نکال کر بتائیے جو 10 ماہ کی اور 10 مہینے کی وہ پریگننٹ اور گھابن اونٹنی ہو۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس معجزے کا ظہور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا، لیکن قوم اس کے باوجود نافرمان بنی۔ تو آج ہم انشاءاللہ انہی کے روزے کی آپ کو تفصیل کے ساتھ زیارت کرائیں گے۔ پہلے آپ یہ پہاڑ دیکھیے اور صالح علیہ السلام کی قربانیوں کا اندازہ لگائیے کہ کتنی انہوں نے دین کے خاطر قربانیاں دی۔ یہ پہاڑ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کل تو سہولتوں کا دور ہے، پہنچنا آسان ہوتا ہے، کن قربانیوں کے ساتھ وہ یہاں پر آئے ہوں گے، کیسی محنتیں کی ہوگی، دین کے خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آئندہ آئیے ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ صالح علیہ السلام کے روزے کی زیارت کراتے ہیں۔ درخواست کریں گے کہ پہلے ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ الحمد شریف، اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اب آگے آئیے ہم آپ کو روزے کی زیارت کراتے ہیں۔ آئیے تو اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے اپنے دل کو عقیدت اور محبت اور عشق کے جذبات کے ساتھ بھر لیجئے، اپنی آنکھوں میں عشق اور محبت کا سرما لگا لیجئے، اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے لیے تشریف لائیے، درود شریف پڑھ لیجئے۔
دیکھیے اندر آنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے یہ ہم دکھائیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے یا داخل هذه الدار صل علی النبی المختار، یا داخل هذه الدار صل علی النبی المختار، اے اس روزے پر آنے والے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ تو آئیے اس روزے کی ہم زیارت کراتے ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا روزہ ہے، آپ سامنے لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں ضریح النبی صالح بن ہود علیہ السلام۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر سر مبارک ہے اور یہاں سے لے کر پورا اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پاؤں اس طرف ہے۔ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے 25 نبیوں کا نام ذکر فرمایا ہے۔ تذکرہ تو اور بھی نبی کا ہے، لیکن پورے قرآن شریف میں 25 نبی ایسے ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، اس میں سے صالح علیہ السلام ہے۔ تو یہ ان کے روزے کی زیارت ہے، آپ دیکھیے، اور اس طرف جو ہے یہ پاؤں مبارک ہے، اس طرف سر مبارک ہے۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر خوب ایصال ثواب کیجئے، اور ذرا تصور کیجئے کہ انہوں نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر کتنی قربانیاں دی۔ اس سے پہلے ہمارا سفر ہوا تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے، مدائن صالح نامی بستی کی ہم نے آپ کو زیارت کرائی تھی، وہاں پر بھی صالح علیہ السلام کی بستی کی طرف منسوب بستی اور جگہ ہم نے بتائی تھی، اور یہاں پر بھی عمان کی سرزمین میں صلالہ سے 200 کلومیٹر تقریباً دوری پر یہ مزار یہاں پر موجود ہے۔ تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے دین کے خاطر بڑی قربانیاں دی، قوم نے ان کو ستایا، پریشان کیا، سب کچھ انہوں نے دین کے خاطر برداشت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں دی۔ تو قرآن مجید میں 9 جگہ ایسی ہے جہاں صالح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام ذکر فرمایا ہے، اور مختلف پاروں میں، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ایسے موقع پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے مزار پر آئے ہیں، تو ہم ان کے متعلق قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کو تلاوت کر کے سنائیں۔ تو ناظرین، پہلے ہم تھوڑی سی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها هضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان كنت من الصادقین قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ 19واں پارہ سورہ شعراء کی یہ آیتیں ہم نے آپ کو سنائی۔ قرآن مجید میں جن جن مقامات پر صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے
کہ ان کی قوم نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ رکھی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پہاڑ میں سے 10 ماہ کی پریگننٹ اونٹنی نکالیں۔ انہوں نے وہ اونٹنی اللہ کے کرم سے، دعاؤں سے اور معجزے کی شان سے ظاہر فرمائی، لیکن قوم نے انکار کر دیا، اور پھر اس انکار کے بعد اس اونٹنی کے ساتھ غلط حرکتیں کی، اس کو مارا، اس کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ کا مختلف قسم کا عذاب اس قوم پر آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، یہ مقام کی ہم نے آپ کو زیارت کرائی۔ یہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے۔ قرآن مجید میں جن 25 نبیوں کا نام ہے ان میں سے ہے۔ آپ حضرات ضرور بتائیں کہ آپ نے ایصال ثواب کیا یا نہیں۔ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام کی تربت پر کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنی خیر اور برکتیں نازل فرمائے، اور انہی کے طریقے پر، انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم سب کو جینے مرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اتباع اور اقتداء کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں پر بے انتہا نوازش اور کرم فرمائے۔ ضرور بتائیے گا کہ آپ حضرات کو یہ دعا کیسی لگی، یہ زیارت کیسی لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو مستجاب فرمائے، قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا سا آپ باہر کا ایک بار اور منظر دیکھیے اخیر میں کہ پہاڑ کتنے بلند بلند پہاڑ یہاں پر ہے، ان پہاڑوں کے درمیان کس انداز میں یہ یہاں پر مزار موجود ہے۔ دیکھیے اونچائی تک، دیکھیے اوپر، دیکھیے ماشاءاللہ کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں یہاں پر۔ دیکھیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔